اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر کسی انسان کا کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے، اور غیب کل کا کل اللہ کے لیے بالکل عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی عالم الغیب نہیں ہو سکتی۔ اب علم غیب سے تعلق رکھنے والی وہ چیزیں ہیں جن کو انسان اللہ کے دیے ہوئے ذرائع علم سے نہیں جان سکتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر ہماری آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا علم انسان کو عطا کیا ہے، مثلا دوربین کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے مشین کے ذریعے سے، جدید ذرائع معلومات جو ہیں یا جیسے موسمیات کے متعلق ذرائع ہیں، ان طریقوں سے، ان ذریعوں سے ہم اگر کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں یا ماہرین اور تجربہ کار لوگ ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کا تعلق غیب سے نہیں ہے۔ غیبی امور وہ ہیں جن کا ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مثلا کسی کی زندگی کتنی ہے، اس کی موت کہاں واقع ہوگی، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، کل اسے کیا پیش آنے والا ہے، قیامت کب قائم ہوگی، اخروی حالات کیا ہیں، جنت دوزخ کیا ہے، اور سارے معاملات، یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ علم غیب دیتا ہے۔ کس لیے دیتا ہے؟ پیغمبر اور رسول جو ہے وہ اپنے فرض منصبی، فریضہ نبوت اور رسالت کی ادائیگی کے لیے اسے جس علم غیب کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس علم غیب سے نوازتا ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر اور رسول کو معجزہ دکھانے کے لیے جو سراسر اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے معجزہ اس کے ہاتھوں سے ظاہر کرتا ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات علم غیب کے ذریعے سے اللہ دوسروں پر پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے اسے غیب کا علم دیتا ہے۔ تو گویا کہ فریضہ نبوت اور رسالت کی ادائیگی کے لیے جس علم غیب کی ضرورت ہے اللہ و رسولوں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انبیاء اور رسول عالم الغیب ہوتے ہیں۔ تو نبی کے بارے میں یا ولی کے بارے میں یا کسی جن و بشر کے بارے میں یا کسی فرشتے کے بارے میں اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں شرک ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ لقمان میں اللہ نے جن 5 باتوں کا ذکر کیا ہے وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بارش کب، کہاں، کس وقت، کتنی، کس مقدار میں ہوگی، رحم مادر کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، پیدا ہوگا، زندہ ہوگا، مرے گا، کتنی اس کی عمر ہوگی، کتنا اس کا رزق ہوگا، کیسی اس کی صلاحیتیں ہوگی، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور کل کسی انسان کو کیا پیش آنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور اس کی موت کہاں، کب، کس حال میں آئے گی، ان 5 چیزوں کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اگر کوئی ان 5 باتوں میں سے کسی چیز کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور وہ فتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کی صورت میں وہ فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور ابھی کچھ باقی بھی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی ظاہر ہوں گے، یاجوج ماجوج کا ہے، فتنہ دجال کا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر کے بارے میں بتایا، جنت دوزخ کا احوال بتایا، حساب کتاب کے بارے میں بتایا، فرشتوں کے بارے میں بتایا۔ یہ ساری چیزیں علم غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں، لیکن یہ فریضہ رسالت کے لیے ضروری تھی، اللہ نے اپنے رسول کو ان کا علم دیا۔ اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا کسی شخص کو جو ہے وہ غیب کا علم ہے۔ جیسے بعض جہلا جو ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کو ہمارے بارے میں خبر ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم کسی نقصان سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے بچا لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مواقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر غیب کا علم نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے لا علم رہے۔ مثلا غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ڈال کر کھانا کھلایا گیا، گوشت پکایا گیا، ایک یہودی عورت نے آپ کے لیے پکایا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے وہ اس کا نوالہ کھا کر شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منہ میں ڈال لیا اور اس کے زہر کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک رہے۔ فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اس کو واپس اگل دیا۔ سوچئے، غور کیجئے، کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت اور دوزخ کی خبریں ہمیں دے رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس کا علم دے دیا، لیکن اس کھانے کے بارے میں جب تک اللہ نے نہیں بتایا تو آپ کو علم نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی تنقیص نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، کچھ لوگ آپ کی طرف آئیں گے، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو روک دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرشتے کہیں گے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا، اس کے اندر بدعات اور خرافات پیدا کر لی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر دیں گے اور کہیں گے ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو مجھ سے دور کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ ان لوگوں نے میرے بعد بدعات اور خرافات کو دین کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آپ اچھے اچھے حفاظ کرام اور قرآن کے قاریوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے خاندانوں میں ہمیں دین کی جو ہے وہ تعلیم دیں، ہمیں قرآن پڑھائیں اور سکھائیں۔ آپ نے 70 صحابہ کرام کو جو قرآن کے عالم تھے ان کے ساتھ بھیج دیا اور انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قاتلوں کے لیے 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے، ان کے حق میں بد دعا فرماتے رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ یہ بدبخت ان کے ساتھ یہ کارروائی کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کرام کو ان باغیوں اور ان قاتلوں کے حوالے کرتے۔ تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ علم غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو غیب کی چیزیں ہیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ انبیاء اور رسول ہوں۔ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو اس بات کا علم نہیں کہ کب قیامت قائم ہوگی اور کب ان کو اٹھا کر میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، کب ان کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک مکالمہ فرمائیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم لوگوں سے یہ کہو کہ لوگ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کریں، تمہیں الہ اور معبود بنا لیں؟ تو اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اے اللہ غیب کا جاننے والا تو ہے۔ اگر میں نے لوگوں سے ایسا کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہے۔ میں نے تو ان لوگوں سے یہی کہا تھا جس کا حکم تو نے مجھے دیا تھا کہ میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ میں نے تو ان کو توحید کی تعلیم دی تھی۔ تو اس وقت وہ علم غیب کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اور پھر عرض کرتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ جب تک میں ان کے درمیان زندہ تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا۔
میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں ان پر نگران اور نگہبان تھا۔ فلما توفیتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اے اللہ اب تو ان کے اوپر گواہ ہے اس کے بعد، اور تو ہی ان کے حال سے واقف ہے، تو ہی ان کو دیکھنے والا اور ان کے اعمال کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تو اس بات کی نفی کر دی کہ میں جب دنیا سے تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو مجھے ان کے احوال کا علم نہیں ہے، تجھے ان کا علم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن کی نظریں اور نیازیں دیتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اس میں یہود و نصارہ پیغمبروں کو پکارتے تھے، مشرکین مکہ دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی پکارتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ ہمیشہ شرک لوگوں کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ اولیاء اللہ اور صالحین کی محبت میں غلو کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو حامی اور پشت پناہ اور مددگار اور نفع اور نقصان کا تم مالک سمجھتے ہو، فرمایا مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت تک تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری فریادوں کو پورا نہیں کر سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل اور بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ان سے کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ ہم اللہ عالم الغیب کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو، صالحین کو، انبیاء کو الہ اور معبود سمجھ کر علم غیب ان کو کے لیے جو مانیں، اور ان کو عالم الغیب مان کر ہم یہ کہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو ایسے کان نہیں دیے جو دور و نزدیک کی بات سن لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔